صحیح بخاری کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ لا عدوى یعنی کوئی چھوت چھات کی بیماری اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر۔ یہاں متعدی بیماری کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو یقیناً کچھ بیماری ایسی ہیں کہ ایک آدمی کو ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے آدمی کو بھی چڑھ جاتی ہے، تیسرے آدمی کو بھی چڑھ جاتی ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک آدمی کو بیماری ہوئی وہ بیماری بھی اللہ رب العالمین کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوئی، دوسرے آدمی کو اس سے کنورٹ ہوا وہ بھی اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوا، تیسرے آدمی کو کنورٹ ہوا وہ بھی اللہ رب العالمین کے مرضی اور مطابق ہوئی۔ بیماری کے اندر کوئی ایسی اثر نہیں کہ ایک بیماری پورے گھر والے کو لگ جائے، بیماری کے اندر وہ طاقت نہیں کہ کوئی ایک بیماری پورے محلے کو لگ جائے، بلکہ وہ طاقت وہ اثر کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے متعدی بیماری کوئی اثر نہیں کر سکتی، یہی حقیقت، یہی حقیقت ہے میرے بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیماری گھر میں پھیلتی ہے، ایک دو تین چار آدمی کو لگ جاتی ہے، لیکن وہیں کچھ آدمی ایسے بھی رہتے ہیں جو محفوظ رہتے ہیں اس بیماری سے۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، اور بدشگونی نہیں۔ بدشگونی زمانہ جاہلیت میں اس طریقے سے لیتے تھے کہ جب وہ سفر میں نکلتے تھے تو ایک پرندے کو لیتے اور اڑاتے تھے، ان کے دل میں یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ اگر وہ سیدھے طرف دائیں طرف جائے تو ایسی صورت میں میرا بزنس جو سفر ہو رہا ہے وہ سفر کامیاب رہے گا، میری بزنس جو ہے وہ ترقی میں رہے گی، میرے بزنس میں منافع ہوگا۔ جبکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر بائیں طرف نکل گئے وہ منافع نہیں ہوں گے اور ہماری بزنس میں جو ہے لاس ہوگا، ہماری بزنس میں جو ہے ترقی نہیں ہوگی۔ اور وہ اڑانے کے بعد اگر وہ بائیں طرف خدا نخواستہ چلی جاتی تو ایسی صورت میں وہ جو ہے سفر میں بھی نہیں نکلتے تھے، تجارت اور بزنس کے لیے بھی نہیں نکلتے تھے۔ معزز سامعین، آج کے دور میں بھی یہ بدشگونیاں الگ الگ طریقے سے منائی جاتی ہیں۔ اب دکانوں میں دیکھیں، صبح صبح اگر کوئی کسٹمر آتا ہے اور اگر ادھار لیتا ہے تو اسی صورت میں سمجھی جاتی ہے کہ آج میرا پورا دن جو ہے اسی طریقے سے جائے گا، آج میرا پورا دن برباد ہو گیا۔ اس طریقے سے بدشگونی لی جاتی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا، آٹو میں بیٹھا ہوا تھا، آٹو والا ایک شخص سے بات کر رہا تھا، یہ ریئل حقیقت ہے۔ آٹو والا ایک شخص سے بات کر رہا تھا کہ جس دن بھی مجھے میری بیوی نیند سے جگاتی ہے اس دن جو ہے میرے آٹو میں بہت زیادہ پیسنجر آتے ہیں، اور جس دن اس طرح نہیں ہوتا ہے اس دن میرے جو ہے آٹو میں زیادہ لوگ بھی نہیں آتے اور اس طریقے سے میری کمائی بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ بدشگونی ہے اور بدشگونی سے دور رہنا چاہیے مسلمانوں کی۔ اس طرح کی چیزیں جو خود گڑھ لیے ہیں ہم نے اور آپ نے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامۃ، اور الو کے بولنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے یہاں لوگ یہ تصور کرتے تھے، لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر الو بولنا شروع کرے، الو معلوم نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ الو اگر وہ چلائے، اگر وہ بولے تو ایسی صورت میں مصیبت آتی ہے۔ یہ وہ خیال رکھتے تھے، یہ بدعقیدگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی رد کیا اور کہا کہ الو کے بولنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آج ہم الو کے بجائے اگر کوا بھی کاؤ کاؤ کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر جو ہے مہمان آنے والے ہیں۔ اگر چھپکلی ٹک 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 کرتی ہے تو ایسی صورت میں ہم اگر کوئی گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے سچ کہا ہے، وہ گواہی دے رہی ہے۔ یا دوسرا آدمی یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ یقیناً تم نے سچ کہا ہے، دیکھو یہ شہادت دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے کہ تم نے سچ کہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ چھپکلی اور یہ کوے آپ کی زبان کو سنتی ہے؟ کیا اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا اسی کام کے لیے رکھا ہے؟ وہ ٹک ٹک کر کے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی،
ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بات کر رہی ہے یا کوئی جو ہے آواز لگا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ آپ نے سچ کہا اور اسی بات کو سن کر کے اس نے گواہی دی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے بدسگونی میں آتا ہے میرے بھائیوں، اور بدسگونی سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ولا سفرا، اور سفر کا مہینہ منحوس کا مہینہ نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ نحوست والا نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان آپ کو نہیں ہے، وہ مصیبتوں والا نہیں ہے، وہ بے برکت والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ عام مہینوں کی طرح وہ بھی ایک مہینہ ہے۔ معزز سامعین، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی طرف نشاندہی کر دی ہے وہی آمنا و صدقنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روش پر چلتے ہوئے ہمارا بھی یہ موقف ہونا چاہیے کہ ہم بھی آمنا و صدقنا کہہ دیں، اور سفر کے تعلق سے کوئی نحوست اور کوئی بدعقیدگی اور کوئی ایسی برائی والا عمل ہم نہ کریں جس کو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔